اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ہمارے حبیب، اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ ہم تبلیغ رسالت کے بدلے میں کوئی اجر نہیں چاہتے، کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی مزدوری نہیں چاہتے، ہمیں تو صرف اور صرف اپنے قرابت داروں کی محبت چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کی محبت ہے جو حضور سرور کائنات نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے اپنی امت سے طلب کی کہ ہمیں اہل بیت کی محبت چاہیے۔ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں مسلسل آپ کی خدمت میں اسلام محبت والا مذہب ہے، اس کے تعلق سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ دیکھیے دو طرح کا مذہب ہے، دو طرح کا اسلام ہے، دو طرح کا دین ہے۔ ایک دین محبتوں والا اسلام ہے، دوسرا دین نفرت والا اسلام ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں کہ محبتوں والا اسلام وہ ہے جو پانی پلاتا ہے، اور نفرتوں والا اسلام وہ ہے جو پانی پر بندش لگاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اہل بیت ہیں اور اہل بیت رسالت ہیں، اور اس کے سلسلے میں جو ذات ہم کو سب سے پہلے نظر آتی ہے اور سب سے بڑی ذات گرامی ہے، جس کا نام ہم رسول اللہ کے بعد لیتے ہیں، وہ ذات مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ذات ہے، جو اللہ کائنات کا خالق ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات ہیں جو دین کے لانے والے ہیں، اور اس کے بعد مولائے کائنات جو دین کے بچانے والے ہیں، اور علی کے بعد نسل علی میں علی کے 11 معصوم بیٹے ہیں جو امام ہیں، جو معصوم ہیں، جو منتخب کردہ پروردگار ہیں۔ ہمارے پاس یہی سلسلہ ہے، اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور امام ہیں۔ یہی 3 نام ہیں جو ہم اپنے کلمے میں لیتے ہیں، یہی 3 نام ہیں جو ہم اپنی اذانوں میں لیتے ہیں، یہی 3 نام ہیں جن کو ہم ہر وقت اپنی زبان پر لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کے متعلق میں نے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کی۔ اب آج 8ویں رات ہے، تھوڑی دیر
میں چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کی شجاعت اور بہادری کے تعلق سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دنیا نے کبھی میدان میں دیکھا، کبھی بستر رسول پر دیکھا، کبھی مکے کی گلیوں میں دیکھا، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بہادری کے سامنے چاہے علی کا ماننے والا ہو، چاہے علی کا انکار کرنے والا ہو، چاہے علی ولی اللہ کہنے والا ہو یا علی ولی اللہ سے انکار کرنے والا ہو، چاہے علی کا دوست ہو چاہے علی کا دشمن ہو، وہ علی کی بہادری اور شجاعت کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ غور فرمائیے گا، وہ علی کی شجاعت اور بہادری کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اب اس کو ہم کیا کریں کہ اصلاً جو دشمنی ہے وہ اسلام کی دشمنی ہے، مذہب کی دشمنی ہے، دین کی دشمنی ہے، ورنہ کافر تو پہلے رسول اللہ کی صداقت اور امانت داری کا بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں کہ کافر پہلے رسول کو صادق کہتے تھے، رسول کو امین کہتے تھے، رسول کو قریش کا تارا کہتے تھے، ان کے پاس لا کے امانتیں رکھواتے تھے، لیکن جب رسول اللہ نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو کافر ان کے دشمن ہو گئے، اور اتنے دشمن ہو گئے، اتنے دشمن ہو گئے کہ سرکار کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ لیکن رسول کے سامنے، مگر میں رسول یہاں پر نہیں کہوں گا، اس لیے کہ کافر رسول مان لیتے تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ تو فرمائیے گا عبداللہ کے بیٹے کے سامنے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیشانی جھکائے ہوئے ہیں، کوئی صادق سمجھ کے پیشانی جھکائے ہے، کوئی امین سمجھ کے پیشانی جھکائے ہے، کوئی قریش کا تارا سمجھ کے پیشانی جھکائے۔ اسی طریقے سے کائنات بھی علی کے سامنے پیشانی جھکائے ہے، کائنات بھی علی کے سامنے سجدہ کر رہی ہے۔ اب یہاں پر پہلے اور چوتھے کی بحث نہیں ہے کہ کون پہلا مانتا ہے کون چوتھا مانتا ہے، کون علی کو پہلی منزل پر مانتا ہے کون علی کو چوتھی منزل پر مانتا ہے، کون علی کو مانتا ہے یا کون علی کو نہیں مانتا۔ لیکن پوری دنیا میں چاہے اللہ کا ماننے والا ہو چاہے اللہ کا دشمن ہو، چاہے رسول کا ماننے والا ہو یا رسول کا دشمن ہو، اسلام کا ماننے والا ہو یا اسلام کا دشمن ہو، مگر یہ مانتا ہے کہ سب سے بڑے شجاع کا نام علی ہے، سب سے بڑے بہادر کا نام علی ہے، سب سے بڑے انسانیت دوست انسان کا نام علی ہے، سب سے بڑے قاضی کا نام علی ہے، سب سے بڑے جج کا نام علی ہے، سب سے بڑے خطیب کا نام علی ہے۔ نعرہ حیدری، محمد وال محمد، آواز بلند سلوات، کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ، یہ دنیا مانتی ہے، اس میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے بڑے شجاع اور سب سے بہادر یہ علی ہیں۔ بہادری اور شجاعت بھی انسان کا ایک جوہر ہے، بزدلی کمزوری کی علامت ہے، شجاعت ایک انسان کی بہادری ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کو بچپن سے لے کے ان کی عمر کے آخری حصے تک جب بھی آپ میدان شجاعت میں دیکھیے گا علی آپ کو بہادر نظر آئیں گے۔ سنیے گا، ایک اگر بہادر کا تذکرہ ہو، ایک شجاع کا تذکرہ ہو، ایک پہلوان کا تذکرہ ہو، تو ایک عمر ہوتی ہے جس میں اس کی شجاعت، بہادری اور پہلوانی کا ذکر ہوتا ہے۔ بچپنے میں کسی بہت بڑے شجاع اور بہادر اور پہلوان کی شجاعت و بہادری کا ذکر نہیں ہوگا،
کہ اس کا بچپن عام انسانوں کے بچپن کا جیسا، جب وہ بوڑھا ہو جائے تو اس کا بڑھاپا عام بوڑھوں کا جیسا، لیکن جوانی میں وہ بڑا شجاع اور بڑا بہادر اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ پہاڑ سے جا کے ٹکر لے لے گا اور پہاڑ کو سرما سرما کر دے گا۔ اور فرمائیے گا، پہاڑ کو سرما سرما کر دے گا، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ ورنہ دنیا میں آپ دیکھ لیں، ایک بچہ ہے جو اپنے بزرگ کی انگلی پکڑ کے چل رہا ہے، کہ اچھا یہ وہی بچہ ہے جس نے آگے بڑھ کے بہت بڑا شجاعت میں اپنا نام کیا، لیکن آج چھوٹا ہے۔ بڑھاپے میں جو ورلڈ چیمپئن رہے وہ ہاتھ پیروں میں راشا ہے، ہاتھ پیر کپ کپا رہے ہیں، لوگ بازو تھامے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چل رہے ہیں۔ لیکن سلام کیجئے علی پر، جب پیدا ہوئے تو گہوارے میں کلہ اجدر کو دو کیا، جب جوان ہوئے تو مدحہ میں ذوالفقار آئی، اور جب علی کی عمر کا آخری حصہ آیا تو کبھی جمل ہے، کبھی صفین ہے، کبھی نہروان ہے۔ مول محمد کا مول علی رو بہت بلند صلوات۔ بچپن میں کلہ اجدر چیرا، اجدر کو ختم کر دیا، آیا تھا رینگتا ہوا سانپ سونگنے کے واسطے، معلوم ہے نا آپ کو۔ الحمدللہ یہ مجلس کا صدقہ ہے کہ ہمارے یہاں بچے بچے کو بھی سب کچھ معلوم رہتا ہے، اور میں تو برابر ممبر سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہمارے چھوٹے بچے کو بھی اتنا معلوم ہے مذہب کے بارے میں جتنا غیروں کے بڈھوں کو نہیں معلوم ہے۔ یہ اکثر میں کہتا ہوں، تو ہمارا تو بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن صرف آپ کا ذہن متوجہ کرنے کے واسطے۔ اجدر آیا، اژدہا آیا، رینگتا ہوا آیا، علی کے گہوارے کے قریب آیا، اس کا کام ہی یہی تھا کہ پیدا ہوئے بچے کو سونگتا تھا، پھنکار مارتا تھا، اس لیے کہ جو بچہ جاگتا رہتا تھا عرب سمجھتے تھے کہ اس کا نسب سلسلہ صحیح ہے، حلالی ہے، اور جو بچہ بے ہوش ہو جائے اس کا سلسلہ نسب صحیح نہیں ہے، غیر حلالی ہے، اس کا سلسلہ صحیح نہیں ہے اگر بے ہوش ہو گیا، اور اگر ہوش میں ہے تو سلسلہ بالکل صحیح ہے۔ یہ معیار الولد تھا، عرب اس کے ذریعے سے ولدیت کی پہچان کرتے تھے۔ جب یہ رینگتا ہوا علی کے گہوارے کے قریب آیا تو علی نے گہوارے سے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو نکالا اور کلہ اجدر چیر دیا، چر گیا اجدر کا کلہ۔ پیدا ہوا بچہ، کلہ اجدر چیرا، لوگ شکایت لیے ہوئے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ اے عبداللہ کے بیٹے، ہمارا جو معیار الولد تھا اس کو علی نے ختم کر دیا، اب ہم کیسے پتہ چلائیں، کیسے پتہ لگائیں، کیسے معلوم کریں کہ بچہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اب ہم اس کی معیار کو کیسے پرکھیں؟ کہ ایک مرتبہ رسول نے مسکرا کے جواب دیا کہ آج سے معیار الولد علی ہیں، آج سے معیار الولد علی ہیں۔ اب جس کے دل میں علی کی محبت ہو سمجھ لیجئے سلسلہ صحیح ہے، علی کی عداوت ہو صلوات بھیجنے محمد آل محمد پر۔
لیکن عزیزاں معاملہ یہ ہے کہ جو اژدہا تھا، اجدر تھا، وہ تو صرف مکے والوں کے لیے تھا نا، مکے کے لیے تھا. اس کے علاوہ مکے کے باہر پتہ کیسے کریں، عربستان کے باہر پتہ کیسے کریں. لیکن سلام کیجئے علی پر کہ صبح قیامت تک کے لیے علی کی محبت معیار بن رہی ہے. صبح قیامت تک کے لیے علی کی محبت معیار بن رہی ہے. اب یہی تو معاملہ ہے کہ ہم اپنے یہاں محفلوں میں، مجلسوں میں علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، چاہنے والے خوش ہو جاتے ہیں، باہر کچھ لوگوں کو برا بھی لگ جاتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. یہ شجاعت ہے. پیدا ہوتے ہی شجاعت کے واقعات مل رہے ہیں، اور اس کے بعد تو سلسلہ ہی ہے. دعوت عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا. دعوت عشیرہ میں مولا علی کی وہ تقریر ہے جس میں رسول اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں آپ کے دشمن کی آنکھیں پھوڑ دوں گا اور اس کے شکموں کو چاک کر دوں گا، شکم چاک کر دوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک 10 برس کا کمسن بچہ رسول سے کہہ رہا ہے. 30 برس کے 40 برس کے انسان سے، جس کی اس کی عمر میں 30 سال کا فرق ہے، 30 سال بڑا ہے. یہ 10 برس کے ہیں، وہ 40 سال کا ہے. 10 سال کا لڑکا 40 برس کے انسان سے کہہ رہا ہے میں آپ کے دشمنوں کی آنکھیں پھوڑ دوں گا، شکم چاک کر دوں گا. جو محمد کا دشمن ہے اس کی آنکھیں پھوڑوں گا، شکم چاک کروں گا. اب عزیزان گرامی یہی تو معاملہ ہے کہ محمد کے دشمن سے علی نپٹتے ہیں، علی کے دشمن کے خلاف محمد کی حدیثیں آئے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. سلسلہ آگے بڑھتا ہے. شب ہجرات علی اپنی جان بیچ کے بستر پر سوتے ہیں. ننگی تلواروں میں دشمنوں کے درمیان، کافروں کے درمیان علی سو رہے ہیں. اور اس کے بعد تاریخیں گواہ ہیں. بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو، ہر جگہ علی کی تلوار چمک رہی ہے. ہر جگہ علی کی تلوار نظر آ رہی ہے. تو عزیزان گرامی یہ مولا علی کی شجاعت ہے، یہ مولا علی کی بہادری ہے. یہ علی وہ ہیں جنہوں نے کبھی کسی سے تلوار چلانا سیکھا نہیں ہے. کسی نے کچھ سیکھا نہیں ہے کہ علی نے کسی گھرانے سے تلوار چلانا سیکھی ہو، علی نے کسی گھرانے سے تیر اندازی سیکھی ہو، علی نے کسی گھرانے سے نیزہ زنی سیکھی ہو. نہ تلوار چلانا سیکھی، نہ نیزہ چلانا سیکھا، نہ تیر چلانا سیکھا. علی نے دنیا میں کسی گھرانے سے سیکھا نہیں ہے، اس لیے کہ بس ایک ہی ہے جس کو علی کو سکھایا ہے، ایک ہی ہے جو علی کا استاد ہے. علی بارگاہ پروردگار سے علم بھی لے کے آئے تھے، وہاں سے فن بھی لے کے آئے تھے. اسی سرکار سے، اسی بارگاہ سے. اور پھر بے شک دیکھیے آپ تو ماتمدار ہیں اور علم اٹھاتے ہیں، علمدار ہیں. اور یہاں بمبئی میں جو ایک خاص بات ہے جو اور کہیں دوسری جگہ نظر نہیں آتی
کہ یہاں یہ جو کل سے بڑی راتیں شروع ہوئی ہیں، ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر جوان علمدار ہے، اس کے ہاتھ میں عباس کا علم ہے۔ یہ شرف تو آپ کے شہر کو حاصل ہے، یہ شرف تو آپ کے شہر کو حاصل ہے کہ اگر بچہ ہے تو وہ بھی علم لیے جا رہا ہے، نوجوان ہے تو وہ بھی علم بردار ہے، ایک جوان ہے تو اس کے ہاتھ میں بھی علم ہے، ایک ضعیف ہے تو اس کے ہاتھ میں بھی علم ہے۔ یہاں سب کے سب عزادار بھی ہیں، سب کے سب علمدار بھی ہیں۔ بے شک بے شک، ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ اس لیے کہ علمداری کی ایک تاریخ ہے، علمداری کی ایک تاریخ ہے۔ جلدی 2 منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور علمداری کی تاریخ یہ ہے کہ اسلام میں علمداری ہوئی۔ جناب حمزہ علمدار تھے، جناب جعفر علمدار تھے، مولا علی علمدار تھے، محمد حنفیہ علمدار تھے۔ یہ علمداری کی ایک تاریخ ہے، اور علمداری کی ایک تاریخ میں علی وہ علمدار ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے حدیث ارشاد فرمائی، اور وہ حدیث رایت ہے، سبحان اللہ، یعنی علم والی حدیث، علم والی حدیث۔ مجھے خیبر نہیں عرض کرنا ہے، جب 39 دن گزر گئے، لشکر اسلام کو فتح حاصل نہیں ہوئی، تو 40ویں رات وہ بولا جو بغیر وحی نہیں بولتا۔ اس نے حدیث ارشاد فرمائی، لَوْ رَأَيْتَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ لِرَسُولِهِ، کل میں علم اسے دوں گا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ کیا شرطیں ہیں؟ جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ چلیے یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بہادر ہے، مرد ہے، کرار ہے، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہے، غیر فرار ہے، وہ میدان سے کبھی فرار نہیں اختیار کرتا، میدان میں اس طرح قدم جما کے لڑتا ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے۔ جس مسلمان کا شانہ ہلا کے کہیے کہ تم اللہ اور رسول کو دوست رکھتے ہو، وہ کہے گا کہ ہاں میں اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوں۔ سرے ممبر عرض کر رہا ہوں، ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، اگر دنیا میں کسی بھی مسلمان سے آپ جا کے پوچھئے کہ تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، رسول اللہ کو دوست رکھتے ہو، آپ کو 100% یس میں جواب ملے گا، ہاں میں جواب ملے گا کہ ہاں ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں، ہم رسول اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ مگر رسول اللہ نے حدیث کو یہاں پر نہیں تمام کیا، حدیث آگے بڑھی کہ اللہ اور رسول بھی اس کو دوست رکھتا ہوگا۔ اب آپ تلاش کیجئے کہ کون ایسا ہے جس کو اللہ بھی دوست رکھتا ہے، رسول بھی دوست رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، حیدری محمد وال محمد، آواز بلند سلوات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے میں، واہ واہ واہ۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ کون ہے جس کو اللہ اور رسول دوست رکھتا ہے، اس لیے کہ آج ہم آپ تو 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں، ہم نے تو تاریخ میں پڑھ لیا۔ آپ آج کے حساب سے نہ سوچئے، 2024 کے حساب سے نہ سوچئے، 1446 ہجری کے حساب سے نہ سوچئے، آپ چلیے ہمارے ساتھ خیبر میں، 40ویں رات چلیے،
جب رسول نے حدیث ارشاد فرمائی کہ میں ایسے ایسے کو دوں گا علم، نام نہیں بتایا، یہ تو عزیزان گرامی علی کے واسطے قرآن کا انداز بھی یہی ہے کہ قرآن نے علی کی مدح کی مگر علی کا نام نہیں بتایا، صفت بتائی۔ خیبر میں رسول مدح کر رہے ہیں، نام نہیں بتا رہے ہیں، صفت بتا رہے ہیں۔ کمال محمد، کمال علی رو باز بلند صلوات۔ آج آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ حضرت علی کے لیے ہے۔ خیبر میں 40ویں رات جب رسول نے حدیث ارشاد فرمائی تب کس کو معلوم تھا؟ کس صحابی کو معلوم تھا؟ کس مسلمان کو معلوم تھا؟ کس حاجی کو معلوم تھا؟ کس کو معلوم تھا کہ رسول کس کی مدح میں فرما رہے ہیں؟ رات گزری، رات تمام ہوئی، صبح ہوئی، سورج نکلا، ناد علی اتری، ناد علی مظہر العجائب، علی کو ندا دو، علی مظہر عجائب ہیں۔ رسول نے ناد علی پڑھی، علی کو بلایا، علی کو آواز دی، علی آئے، رسول نے علم لیا، علی کے حوالے کیا، یا علی یہ لو پرچم حق، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی واہ۔ یہ لو پرچم اسلام۔ اب جیسے ہی رسول نے علی کے حوالے علم کیا، ہمیں رات والی حدیث یاد آ گئی کہ میں ایسے کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا علی ہی مرد ہیں، علی کرار ہیں، علی غیر فرار ہیں، علی اللہ اور رسول کو دو سکتے ہیں اور اللہ اور رسول بھی علی کو دو سکتا ہے۔ محمد وال محمد آواز بلند صلوات۔ کیا کہہ رہے واہ واہ واہ۔ یہ علم، یہ علمداری ہے، مگر علی کو علم ملا اور رسول اللہ نے مولا علی کو علم حوالے کیا۔ رات کو مولا علی کے واسطے حدیث ارشاد فرمائی جو حدیث رایت ہے، علم والی حدیث ہے، لیکن یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں کچھ خاص لقب، کچھ خاص ٹائٹل، کچھ خاص کے واسطے منسوب ہے۔ بے شک بے شک۔ مولا علی جنہوں نے پوری زندگی علمداری کی ہے مگر علی کو کوئی علمدار نہیں کہتا۔ علی امیر المومنین ہیں، علی امام المتقین ہیں، علی مشکل کشا ہیں، علی صاحب ذوالفقار ہیں، مگر علی کو کوئی علمدار نہیں کہتا۔ علمدار ہے تو علی کا بیٹا علمدار ہے۔ سبحان اللہ۔ جب لفظ علمدار کانوں سے ٹکراتا ہے تو نہ جعفر کا نام ذہن میں آتا ہے، نہ حمزہ کا نام ذہن میں آتا ہے، نہ علی کا نام ذہن میں آتا ہے، نہ محمد حنفیہ کا نام ذہن میں آتا ہے۔ نام ذہن میں آیا تو علی کا نام نہیں بلکہ عباس کا نام۔ عزیزوں، حضرت عباس، بس علم کے لیے دو جملے سنیے اور بات کو مختصر کروں کہ دیکھیے علم، پرچم، نشان، اس کو انگریزی میں اگر آپ کہیے گا تو اسی کو فلیگ بھی کہا جاتا ہے، اسی کو فلیگ بھی کہا جاتا ہے۔ قوموں کے پرچم بھی ہوتے ہیں، قبیلوں کے پرچم بھی ہوتے ہیں، ملکوں کے پرچم بھی ہوتے ہیں، ان سب کے نشان ہوتے ہیں کہ تاریخ سے پوچھئے، تاریخ آپ کو بتائے گی۔ ملکوں کے نشان ہیں، ملکوں کے پرچم ہیں جو ملکوں کے نیشنل فلیگ کہلاتے ہیں، راشٹریہ دھوج کہلاتا ہے، قومی پرچم، قومی نشان کہلاتا ہے۔ وہ قومی پرچم اور قومی نشان جس ملک کا ہے، جہاں جہاں تک ملک کی سرحد ہے وہاں وہاں تک اس ملک کا پرچم لہراتا ہے۔
توجہ چاہوں گا عزیزوں، جہاں جہاں تک جس ملک کی سرحد ہے وہاں وہاں تک اس ملک کا قومی پرچم، قومی نشان، نیشنل فلیگ لے رہاتا ہے، اور جہاں سے ملک کی سرحد ختم ہو جائے اس ملک کا پرچم نہیں ملے گا، دوسرے ملک کا نشان ملے گا۔ ہمارا ملک ہے ہندوستان، جہاں تک ہندوستان کی سرحد ہے وہاں تک ہندوستان کا پرچم ہے، ہندوستان کا نشان ہے، ہندوستان کا فلیگ ہے۔ لیکن جہاں پر ہندوستان کی سرحد ختم ہو جائے، کسی دوسرے ملک کی سرحد شروع ہو جائے، وہاں سے اس ملک کا پرچم نظر آئے گا، اس ملک کا پرچم نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو سامنے کی بات ہے جو بچہ بچہ جانتا ہے، یعنی جہاں تک ملک کی سرحد ہے وہاں وہاں تک ملک کا پرچم لے رہاتا ہے اور قومی نشان، نیشنل فلیگ نظر آتا ہے۔ اب آپ اسی معیار پر پرکھیے، اس لیے کہ علمدار عباس ہیں، علمدار عباس ہیں، اور کربلا میں حسین نے عباس کو علمدار بنایا۔ عباس تم لشکر کا علم لو، عباس تم علمدار ہو۔ کربلا میں وہ نشان، وہ پرچم جو حسین نے حوالے کیا تھا، وہ کل ایک دوپہر میں ایک چھوٹے سے علاقے میں لے رہا تھا، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا، دنیا آگے بڑھی، آج پوری دنیا میں عباس کا پرچم ہے، آج پوری دنیا میں عباس کا علم ہے، آج پوری دنیا میں عباس کا نشانی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جہاں تک جس کی حکومت ہو وہاں تک اس ملک کا پرچم رہتا ہے۔ عباس کا علم پوری دنیا میں اٹھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں حسین کی بادشاہت ہے، عباس کی علمداری ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ وہ علم، وہ پرچم جو کل عربستان میں کربلا کے میدان میں اٹھا تھا، آج پوری دنیا میں لے رہا ہے، آج پوری دنیا میں عباس کا علم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں حسین کی سرداری ہے، پوری دنیا میں عباس کی علمداری ہے۔ یزید، کل تیرے قبضے میں حکومت تھی، یزید کل تیرے قبضے میں اقتدار تھا، کل تیرے قبضے میں سلطنت تھی، تجھے اس حکومت پر بڑا غرور ہوا تھا، وہ تو تیرے غرور کو حسین کی بہن نے چکنا چور کر دیا، وہ تو زینب کبریٰ نے اس غرور کو چکنا چور کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یزید تو اس کو حکومت سمجھ رہا ہے، یہ حکومت نہیں ہے بلکہ مہلت ہے، مہلت ہے۔ زینب نے بتا دیا کہ یہ حکومت نہیں ہے، یہ مہلت ہے۔ حکومت حسین کے پاس تھی، کل بھی حکومت حسین کے پاس تھی، آج بھی حکومت حسین کے پاس ہے۔ تبھی تو خواجہ صاحب نے کہا شاست حسین، بادشاہ حسین۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ وہ آقا، وہ مولا، وہ علمدار جن کو حسین نے لڑنے کی اجازت نہیں دی، حسین کی خدمت میں آئے ہاتھ جوڑے ہوئے، آقا مجھے اجازت دے دیجئے۔ حسین نے لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس نے ایک جملہ کہا، آقا جہاں لشکر گیا ہے وہیں علمدار بھی جائے گا۔
جہاں لشکر گیا ہے وہیں علمدار کو جانے دیجئے۔ حسین نے فرمایا نہیں عباس، میں تمہیں کیسے لڑنے کی اجازت دوں؟ عباس میں تمہیں لڑنے کی اجازت نہ دوں گا۔ اتنے میں ننھی سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے الاتش 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 ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے۔ حسین نے عباس کو دیکھا، حسین نے سکینہ کو دیکھا، حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، حسین نے سوکھے ہوئے مشکیزے کو دیکھا، حسین نے بچوں کی پیاس کا اندازہ لگایا۔ عباس سے ایک جملہ کہا، بھیا میں تلوار چلانے کی اجازت تو نہ دوں گا، ہاں پانی لانے کی اجازت ضرور دیتا ہوں۔ جاؤ میرے بھیا، جا کے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو، بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ لیجئے لیجئے، عباس کو اجازت تو ملی مگر پانی لانے کی اجازت ملی، لڑنے کی اجازت نہ ملی۔ آج انہی عباس کا ماتم ہے۔ 8ویں رات آ گئی، علی کی تمنا پر آنسو بہائیے، زینب کے پردے کا محافظ، حسین کے بازو کی قوت، بیویوں کا سہارا، سکینہ کا سقا، عباس جس کو فاطمہ زہرا نے اپنا بیٹا کہا، ارے میرا بیٹا عباس۔ حسین نے پانی لانے کی اجازت دی، رہوار پر سوار ہوئے، سکینہ کا مشکیزہ لیا، حسین کو سلام کیا، تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے نہر فرات پر آئے۔ فوجیں نہر چھوڑ کے دور چلی گئیں۔ گھاٹ پر عباس کا قبضہ ہے، 3 دن کا پیاسا، ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، مگر روب عباس کا عالم یہ تھا کہ عباس کے روب نے پہرے کو دور بھگا دیا تھا۔ رہوار نہر میں ڈالا، مشک سکینہ کو تر کیا، مشک سکینہ کو بھرا، چلو میں پانی اٹھایا، غور سے دیکھا، شاید پانی میں سکینہ کی صورت نظر آئی ہوگی، شاید پانی میں علی اصغر نظر آئے ہوں گے، شاید پانی میں پیاسے بچے نظر آئے ہوں گے۔ پانی کو غور سے دیکھا اور غور سے دیکھ کے پانی دریا کے منہ پر مار دیا، پانی کو دریا کے منہ پر مار دیا۔ پیاسا دریا میں داخل ہوا اور پیاسا دریا سے واپس نکل آیا۔ عزیزوں، یہ عباس نے جو تاریخ رقم کی، نہ عباس سے پہلے کوئی رقم کر سکا، نہ عباس کے بعد کوئی رقم کر سکتا ہے۔ یہ شرف اکیلے عباس کے واسطے تھا کہ عباس پیاسے دریا میں گئے اور پیاسا 3 دن کا دریا سے نکل آیا۔ اب چاہتے تھے خیمے میں پانی آ جائے، سکینہ تک پانی پہنچ جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں تک پانی آ جائے۔ ہاں عزیزوں، آپ جب پانی پیجئے گا تو ایک مرتبہ عباس کو بھی ضرور یاد کر لیجئے گا، سکینہ کی پیاس کو ضرور یاد کر لیجئے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس، سکینہ کی پیاس، سیدانیوں کی پیاس، عباس کی پیاس۔ چاہتے تھے کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے، خیمے میں پانی آ جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں تک پانی پہنچ جائے، لیکن افسوس کہ عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ ایک تیر نے آ کے مشک سکینہ کو چھید دیا، عباس کی حسرتوں پر پانی پھر گیا۔ آواز دی آقا میرا آخری سلام، میرے آقا میرا آخری سلام۔ حسین نے کمر کو پکڑ لیا، ارے میرے بھیا، ارے میرے عباس، تم دنیا سے چلے گئے، اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑ گئے۔ حسین عباس کے سرہانے پہنچے، مجلس تمام ہو رہی ہے،
حسین عباس کے سرہانے پہنچے، ابھی عباس زندہ تھے، بھائی نے بھائی سے وصیتیں کی، آقا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے کے جائیے گا، میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، مجھے سکینہ تو شرم آتی ہے، میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے گا، آقا میری میت خیمے میں نہ لے جائیے گا، آقا جب اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب جا رہا ہوں چاہتا ہوں آخر میں آپ کی زیارت کر کے جاؤں۔ عباس نے حسین سے وصیتیں کی اور حسین نے بھی ایک جملہ کہا، بھیا میری بھی ایک آرزو پوری کر دو، تم نے ہمیشہ اپنے کو غلام کہا، مجھے آقا کہا، ایک بار بھائی کہہ دو، ایک بار بھائی کہہ کے پکار دو۔ پپڑائے ہوئے ہونٹ ہلے، حسین کے کانوں میں بھائی کی آواز آئی، شیر دنیا سے سدھارا، حسین نے منہ پر منہ رکھ دیا، ارے میرا بھیا، ارے میرے بازو کی طاقت، ارے میرا ماجایا، ارے عباس، ارے میرا علمدار۔ سکینہ تڑپتی رہی، علمدار نہر پر سو گیا۔